آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تبدیلی انکوائری کہ کس صورت میں ملازم اپنی انکوائری تبدیل کروا سکتا ہے یا کن صورتوں میں انکوائری کمیٹی کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم سول سروس میں انکوائری تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر کوئی ملازم کسی بھی پروسیڈنگز کا سامنا کر رہا ہے اور کسی انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی تشکیل کے اوپر اعتراضات ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی تبدیل ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے لیے اسے کس آفیسر کو درخواست دینی ہے اور انکوائری کے لیے اس کے پاس کیا ایسے ٹھوس گراؤنڈ موجود ہونے چاہیے جس کی بنیاد پہ انکوائری تبدیل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر انکوائری آفیسر مجاز آفیسر تبدیل نہیں کرتا تو پھر اسے کس طرف جانا ہے اور کون سی ریمیڈی اویل کرنی ہے، اور اگر انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر تبدیل نہیں ہوتا تو اسے کس قسم کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اگر محکمانہ طور پر اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو اسے کون سے فورم پر جانا ہوتا ہے۔ ان تمام ٹاپکس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملازم کو اگر کسی بھی محکمانہ کارروائی کا سامنا ہے اور کسی بھی الزام کو وہ فیس کر رہا ہے اور اس کے لیے کسی انکوائری کمیٹی کے سامنے اسے پیش ہونا ہے یا کسی انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہونا ہے، مگر اسے کچھ تحفظات ہیں کہ وہ جو انکوائری آفیسر ہے وہ کسی طور پر اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ اسی کوئی ذاتی عداوت ہے یا اسے لگتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یہ آفیسر انکوائری آفیسر بننے کا مجاز نہ ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مجاز آفیسر نے کوئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس انکوائری کمیٹی کے ممبران میں سے کچھ ممبران جن پر ملازم کا نقطہ اعتراض ہے کہ اگر وہ الزامات کی تحقیق کریں گے یا وہ انکوائری کریں گے تو ایسی صورت میں ملازم کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکے گا، تو ان صورتوں میں ملازم وہ اپنی تبدیلی انکوائری کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ تبدیلی انکوائری کی درخواست اس نے کہاں دینی ہے، یہ اہم بات ہے۔ کیا وہ انکوائری آفیسر کے سامنے دے گا، انکوائری کمیٹی کے سامنے دے گا یا مجاز آفیسر کے سامنے دے گا؟ تو اس میں جو ملازم ہے جو انکوائری فیس کر رہا ہے یا جو وہ محکمانہ کارروائی کا سامنا کر رہا ہے تو وہ انکوائری تبدیلی کے لیے اپنی درخواست مجاز آفیسر کو دے گا جو کہ اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے اور جس نے محکمانہ کارروائی شروع کی ہوتی ہے اور جس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہوتی ہے یا جس نے انکوائری آفیسر کو تعینات کیا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی درخواست دے گا اور اس درخواست میں وہ تمام معروضات بیان کرے گا جس کی بنیاد پر وہ کسی انکوائری آفیسر کو تبدیل کرانے کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، یا وہ انکوائری کمیٹی کے جو ممبران ہیں اس میں سے کسی کو تبدیل کرنے کا کہتا ہے تو اس میں اس نے وجوہات تحریر کرنی ہے اس درخواست کے اندر کہ فلاں وجہ سے، مثال کے طور پہ کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ رہا ہو، پہلے اس نے اسی کمیٹی ممبر کی انکوائری کی ہو، یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی درخواست بازی آپس میں پہلے رہی ہو، یا آپس میں کسی کولیگ ہوں، یا کوئی ایسی بات جس سے آپس میں کوئی شبہ ظاہر ہوتا ہو یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے، تو ایسی صورت میں وہ تمام جو گراؤنڈز ہیں، وجوہات ہیں، اس درخواست میں درج کرنے کے بعد وہ مجاز آفیسر کو جمع کرا دے گا۔ مجاز آفیسر کا فرض بنتا ہے کہ اگر ایسی کوئی درخواست ملازم کی طرف سے یا ایک سے زیادہ ملازمین جو انکوائری فیس کر رہے ہیں یا کسی الزام کا سامنا کر رہے ہیں، اگر درخواست آتی ہے تو اس کا باغور جائزہ لے، اور اگر اس کی درخواست میں کچھ ٹھوس گراؤنڈز موجود ہیں، وجوہات موجود ہیں انکوائری آفیسر کو تبدیل کرنے کی یا انکوائری کمیٹی کو تبدیل کرنے کی، تو آئینی طور پر آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے، تاکہ اسے کسی قسم کا خدشہ ہو یا ناانصافی کا اندیشہ ہو تو وہ ضروری طور پہ انکوائری کمیٹی کو یا انکوائری آفیسر کو تبدیل کر دے گا۔ اگر کوئی مجاز افسر درخواست پر کارروائی کرنے کے بعد انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کے ممبران کو تبدیل کر دیتا ہے تو ملازم کی تحفظات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اب شفاف و شفاف ٹرائل کا سامنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے مجاز آفیسر درخواست کے باوجود انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی تشکیل درست نہیں کرتا اور انکوائری افسر کو تبدیل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں جو ملازم کسی انکوائری یا کسی الزام کا سامنا کر رہا ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے جو اس نے گراؤنڈز درخواست میں لیے ہوتے ہیں وہ بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے محکمانہ طور پر اپنی کوشش کی ہے مگر محکمانہ طور پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے اور اس کی تبدیلی انکوائری یا تبدیلی انکوائری کمیٹی نہیں کی گئی، لہٰذا عدالت اس میں مناسب حکم جاری کرے، تو ایسی صورت میں عدالت تبدیلی انکوائری کا حکم دے سکتی ہے۔
اس کے علاوہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ مرتبہ انکوائری آفیسر کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا انکوائری کمیٹی کی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ اگر جو ملازم یا جو ملازمی کسی انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں، کسی الزام کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس معقول وجوہات موجود ہیں، ٹھوس ثبوت موجود ہیں، جس کی وجہ پر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی انکوائری افیسران یا انکوائری ممبران اگر انکوائری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، تو وہ یہ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی تبدیلی انکوائری کی درخواست مجاز افیسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں اور انکوائری کمیٹی اور یا انکوائری افسر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں سوال بھی ضرور درج کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔